اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ سورہ مریم کا یہ دوسرا رکوع۔ حضرت مریم جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، ان کے نام کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ اس میں ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، ان کا بھی ذکر ہے، اور حضرت زکریا اور یحییٰ کا بھی ذکر ہے علیہم السلام۔ اس میں ولادت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کچھ حقائق بیان فرمائے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی، ان کی والدہ محترمہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اس پر بھی روشنی ڈالی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اپنی عبادت کے لیے جب چنا تو ان کو بیت المقدس میں جگہ دی گئی، اور بیت المقدس میں ہی ایک دن عبادت کرتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انسانی شکل میں تشریف لے آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی بشارت دے رہا ہے۔ تو عجیب سی خوشخبری، جس پہ خوشخبری کا سنا جائے، یہ صدمہ سنا جائے، یہ حادثہ سمجھا جائے، حضرت مریم کے لیے یہ خوشخبری کم اور چونکانے والی بات زیادہ ہو گئی کہ یہ کیسی خوشخبری۔ خوشخبری تو یہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ کی شادی ہونے والی ہے، پھر تو بچے آٹومیٹک ہوں گے ادھر عام طور پر جیسے ہوتے۔ یہ خوشخبری کیسی آپ ماں بننے والی ہو؟ تو وہ ڈری کہ اللہ کے بندے تھوڑا ڈر، تو یہاں کیسے آ گیا؟ پہلے بات تو یہ مجھ سے دور رہے، اللہ کے بندے دور رہے۔ اگر تو اللہ سے واقعی میں ڈرنے والا ہے، خوف خدا تیرے دل میں ہے، تو مجھ سے دور رہے۔ تو وہ آدمی بولا کہ نہیں نہیں، میں تو فرشتہ ہوں، میں تو کہیں بھی پہنچ جاتا ہوں، مجھے کوئی رکاوٹ روک نہیں سکتی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، کہ میں تیرے لیے خوشخبری لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا نوازے گا۔ بیٹا نوازے گا؟ ہاں۔ تو کہنے بیٹا کیسے نوازے گا؟ نہ تو میرا کوئی خاندان خراب ہے، نہ میرا کوئی کریکٹر خراب ہے، مجھے آج تک کسی انسان سے چھوا تک نہیں، غیر محرم نے، کسی غیر محرم نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، اور نہ ہی میں کوئی کریکٹر کی خراب ہوں، بد چلن بھی نہیں ہوں، بد کردار بھی نہیں ہوں۔ تم یہ کیسے بات کر رہے ہو؟ دیکھیے اللہ، تو فرشتے نے کہا کہ اللہ بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ جب کسی معاملے کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ وہ اسباب پیدا کر دیا کرتا ہے اور بغیر اسباب کے اعمال کا ظہور فرما دیا کرتا ہے، نتائج سامنے آ جاتے ہیں، کوئی کام نہ بھی ہو۔ وہ بغیر باپ کے بھی آپ کو ماں بنا سکتا ہے، بیٹا پیدا ہو سکتا ہے۔ خیر، حضرت مریم اللہ والی تھیں، تورات اور انجیل کا، تورات کا علم تھا ان کے پاس میں، انبیاء کرام کی سرپرستی میں پل رہی تھیں۔ اللہ کی ذات پر یقین کر لیا کہ ہو سکتا ہے، اللہ کی ذات میں کوئی ناممکن نہیں بھائی، بغیر شادی کے بھی، بغیر آدمی سے ملے ہوئے بھی میں ماں بن سکتی ہوں، اللہ بنانے پر قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اونٹنی سے
پہاڑ سے اونٹنی نکال سکتا ہے. جو رب صالح علیہ السلام کے قوم کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ سے اونٹنی نکالی تھی کہ یہ اونٹنی ہے. تم نے جو مطالبہ کیا تھا قوم صالح نے کہ اے صالح علیہ السلام، اگر تم واقعی میں نبی ہو اور تم کہتے ہو کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہے، تو تم کوئی ایسی چیز لاؤ جو ناممکن سی ہو، جسے ہم ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ واقعی میں تم سچے ہو. کہنے بولو بھائی، کیا تم تسلی کیسے کرو گے؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم جنت میں جانے والے بن جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، لیکن اگر اس پر کوئی تمہارے مطالبہ ہے، ہمارے ذمے ہے تو نہیں مطالبہ پورا کرنا، میرا کام تو خالی پہنچا دینا ہے، آپ مانو یا نہ مانو، لیکن اگر پھر بھی تم مطالبہ کرتے ہو تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تم پر رحم فرمائے، تمہاری ہدایت کا سامان فرمائے، اور تم جو مطالبہ کر رہے ہو اللہ اس مطالبے کو پورا کرے کہ شاید تم ہدایت پر چل نکلو. بتاؤ کیا مطالبہ ہے؟ تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کہنے لگی، یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو، اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو جائے. اب بات غصے والی تو ہے کہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی اونٹ سے اونٹنی پیدا ہو جائے، سمجھ میں آتا ہے. بغیر اونٹ کے ملے ہوئے اونٹنی بچہ جن دے تو سوال سمجھ میں آتا ہے. کسی دوسرے جانور سے اونٹنی پیدا ہو جائے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی چلو مطالبہ جائز، بھائی ایسا عقل میں آنے والا مطالبہ ہے، کہاں ایسا کر کے دکھاؤ. یہ کیا اونٹنی پہاڑوں سے پیدا ہو، اس اونٹنی کی جو ماں ہو وہ پہاڑ ہو، پہاڑ سے اونٹنی جنے، مطالبہ یہ پورا کرنا، یہ پورا کر کے دکھاؤ ورنہ خاموش رہو، کبھی تو ہمیں ٹوکو گے نہیں. یہ اصل میں ایک حربہ تھا قوم کا. صالح علیہ السلام کی دعوت سے پریشان ہو گئے تھے. حضرت صالح علیہ السلام کو سمجھانے کی کوشش کرتے، بتانے کی کوشش کرتے تو لوگ ارے یار یہ پھر آ گیا، بھائی تمہارے پاس کوئی اور کام نہیں ہے، دن رات ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہو، نیک بنو نیک بنو نیک بنو، کیا یہ تمہارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے؟ تو قوم نے سوچا کہ ان کو ایک ایسی پڑیا دے دو اسی میں الجھے رہیں گے تو ان کے ہم چھٹکارا مل جائے گا. تو انہوں نے ایسی پورا دماغ جوڑ کر ایسا مطالبہ کیا کہ ایسی چیز لے کر آؤ جو یہ کر نہ سکے قیامت تک. کیا؟ پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر کے دکھا دو. یعنی ایک بار ایک آدمی کی جنات اس کے ہاتھ لگ گیا، اس کا غلام آ گیا. اب جنات اس سے پوچھتا تھا بھائی کام بتا، بھائی یہ کر لا، یہ ہو گیا، اور بتا ورنہ تجھے ماروں گا. اب جنات اس سے بولتا تھا مالی سی مجھے کام بتا ورنہ تجھے ماروں گا میں. اب ہماری بڑا پریشانی ہے تو گلے پڑ گیا یہ جنات، کام بتا، جا یہ کر کے لے آؤ، یہ لو، پھٹ سے ہو گیا، یہ بھی کرو، یہ بھی ہو گیا، اور بتاؤ. اب پریشان ہو گیا کیا کرے، کام مانگا مجھے کیا کروائے گا آدمی، دن بھر میں وہ کتنی ضرورتیں پوری کرواؤ گے، اینی ٹائم ضرورت پوری کرواتے رہو گے. تو وہ آدمی پریشان ہو سے دماغ سوچا ایک کام سے چنی لو، پانی بھر کے لے آؤ. چنی لی اس نے بڑی، جا پانی بھر کے لے آؤ سمندر سے جا کے. اب وہ گیا خالی، وہ اسی میں لگا ہوا ہے، اسی چھٹکارا نہیں. وہ بیوقوف ہوتے جنات کو تھوڑی عقل کم ہوتی ہے، تو وہ اسی میں چنی میں ہی لگا پڑا ہوا ہے. تو قوم صالح سوچا شاید حضرت صالح علیہ السلام سے ایسا مطالبہ کر دو کہ ہمیں سے چھٹکارا مل جائے، پہاڑ سے اونٹنی پیدا کروا دو. اللہ تعالیٰ فرمایا ٹھیک ہے پیدا ہو جائے گی. ہم اونٹنی کو پہاڑ سے پیدا کر دیں گے. لیکن سمجھ لینا معجزوں کا جب ظہور ہو جاتا ہے پھر نہ ماننا. اگر معجزہ ظاہر ہو گیا اور آپ نے اس پر ایمان نہیں لائے پھر تمہارے ہدایت کے راستے بند ہو جائیں گے. تمہارا مطالبہ ہے اللہ کا مطالبہ نہیں کہ تم ہم سے معجزہ دے رہے مانو، تم نے مطالبہ کیا. خیر سب کو جمع کیا گیا اور پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا ہوئی جو اونٹنی بھی حاملہ تھی. اس اونٹنی نے پیدا ہوتے ہی
ایک اور بچے کو پیدا کر دیا. یعنی پہاڑ جو ہے ماں بھی بنا اور نانی بھی ساتھ میں بن گیا. اب قوم کے لوگ دیکھ رہے یار یہ کیا ہو گیا, اب تو مان نہیں پڑے گا سوال ایک ایسا نہیں, یہ تو جادو ہے, یہ فلانا ہے نواں کا, تم تو ڈیزائن ڈال رہے ہو ہمارے اوپر. صالح علیہ السلام سے قوم کو برگشتہ کرنے لگے کہ کسی طرح سے صالح علیہ السلام کے بعد لوگ نہ مانیں. اب اونٹنی ان کے گلے کی ہڈی بن گئی. اس اونٹنی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت اور قوت اور انرجی دی تھی کہ جس راستے سے گزرتی سارے اونٹ بھاگ جایا کرتے تھے. پانی پینے کے لیے وہ گھاٹ پر پہنچی تو جتنے اونٹ گھوڑے گائے تھے سب بھاگ جایا کرتے تھے. اب بڑا دقت, جہاں وہ اونٹنی بیٹھ گئی تو کوئی پاس میں نہیں آ رہا اس اونٹ کے. ان شہر والوں کو بڑا دقت ہو گئی, یار یہ تو اونٹ گلے کی ہڈی بن گئی اونٹنی, اب ہم پانی پلانے جائیں کیسے جائیں؟ اونٹ جانے تیار نہیں ہمارے ہو رہے. جنگل میں اگر وہ چل رہی ہے تو کوئی اونٹ جانے تیار نہیں کہ نہیں وہ یا تو وہ رہے گا یا ہم رہیں گے. تو پھر گاؤں کے کمینوں نے یہ مشورہ کیا, 9 لوگوں کا بارے میں آتا ہے کہ 9 لوگ یہ میٹنگ بنائی, گروپ بنایا کہ اونٹنی کو مار دیا جائے. کیونکہ جواب یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے, گلے کی ہڈی بن گئی. تو اب انہوں نے پھر مشورہ کر کے حضرت یونس صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو چاند سے مار دیا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا, پوری قوم برباد ہو گئی. تماشا بنا رکھا تم نے. تو ان کو معلوم تھا کہ جو رب ایک پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہے وہ حضرت مریم سے ایک بچے کو پیدا کیوں نہیں کروا سکتا. یہاں تو انسان سے انسان پیدا ہو رہا نا, کہ ناممکن تو نہیں. پہاڑ سے اونٹ کا پیدا ہونا یہ ناممکن تھا, اللہ نے وہ بھی کر کے دکھا دیا. تو اب انسان سے انسان پیدا کر کے دکھانا بہت کھیل تھا اللہ کے لیے. کھیل ہے, اشارے کا کن فیکون, ہو جا تو وہ ہو جایا کرتی ہے. تو اس طرح سے حضرت مریم نے یقین جما لیا کہ نہیں ایسا ہوگا. اسے بشارت دی فرشتے نے, چلا گیا. اب ان کے حمل ہو گیا, ٹھہر گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت جب قریب آیا تو ان کی ماں باغ میں گئیں. اب بیت المقدس میں تو ڈلیوری ہوتی نہیں, پاکیزہ تھیں, محترم تھیں. بیت المقدس کی تقدس اور عظمت کا بھی معلوم تھا. اہل عرب کے جاہلوں کا طرح تو حال تو نہیں تھا. انہوں نے کعبے کو میٹرنیٹی ہوم بنا رکھا تھا. مکے کے جاہلوں کا حال یہ تھا کہ ڈیلیوری انہوں نے حضرت مصعب, حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کعبے میں کرا دی تھی. کہاں کرائیں کہاں کرائیں کہاں کرائیں, چلو کعبے میں لے چلو, وہی ڈیلیوری کروا دی. نہ کعبے کے تقدس کا کوئی مسئلہ, عزت و احترام کا کوئی پاس و لحاظ. جاہلوں کا دور تھا, جاہلوں کا دور. شیعوں کا یہ کہنا ہے کہ مولود کعبہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہی مولود کعبہ ہے. لیکن شیعوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقدس بتانا, ثابت کرنا تھا, کیونکہ ان کے نظر میں ان کا تقدس ثابت نہیں ہوتا, ثابت کرنا پڑتا ہے. ہمیں لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو ثابت نہیں کرنا ہے, ان کی شان کو بڑھانے کے لیے, دکھانے کے لیے حضرت علی کی ہمیں جھوٹی باتوں کا سہارا لینا نہیں پڑتا. ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, چوتھے خلیفہ ہیں, عشرہ مبشرہ ہیں, حضور کے خاص چہیتے ہیں, خاص چہیتی بیٹی اپنی حضور نے ان کو دی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بارے میں فرماتے تھے علی میرے ہیں. اب اس کے بعد میں جھوٹی روایتیں گڑھنا, بلا وجہ ان کے تقدس کو اور ثابت کرنے کے لیے جھوٹی باتیں بنانا کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے. تو اول بات تو ہے کہ کعبے میں پیدا کیوں ہوئے؟ کعبہ کو میٹرنیٹی ہوم تھا کیا؟ کعبے میں پیدا کیوں کر ڈلیوری کیوں کروائی بھائی؟ کعبہ کے بچہ ہاؤس تھا, گھر تھا کیا کہ جو گیا اسپتال میں ڈلیوری کروا کے آ رہا ہے؟
تو کعبے کی عزت کیا ہوئی، حرمت اور پاکیزگی کیا ہوئی؟ ابھی مسجد میں کوئی آ کے اور ڈیلیوری کروا دیا کیسا لگے گا آپ کو؟ کبھی ڈیلیوری کے لیے پتہ نہیں لائے، گھر میں نہیں لائے، گھر سے نکال کے مسجد میں لے ڈیلیوری کروا رہے، جنگ چل جائے گی۔ تو جاہلوں کا یہ عالم تھا کہ وہاں ڈیلیوری کروا دی جاتی۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ کی ماں وہیں تھی، ان کا وہیں ڈیلیوری کروا دی مکے والوں، کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ لیکن شیعوں نے اس چیز کو حضرت علی کے لیے ثابت کیا ہے جو کہ غلط ہے۔ مورخین اس کے جھوٹے ہونے پر متفق ہیں اور حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولود کعبہ ہونے پر متفق ہیں۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جب مسئلہ آیا تو حضرت مریم بیت المقدس سے چلی گئی کہ نہیں، باغ میں گئی، کھجوروں کے باغ میں، وہاں پر فحملت فانتبذت به مکانا قصیا، تو وہ اس کے حمل ہو گیا، اور وہ ان کو ایک کہ تنہائی کے حصے میں چلے گئے، اور جب ان کو درد ذہ بڑا، ڈیلیوری کا جو درد ہوتا ہے، جب وہ اٹھا ان کو، تو وہ ایک نخلا میں آ گئیں جہاں کھجوروں کا درخت تھا، اور اس درد کی شدت سے اور اس وقت کی جو کنڈیشن ہوتی ہے عورت کی، صرف ایک عورت ہی محسوس کر سکتی ہے۔ یا لیتنی مت قبل ھذا، دو چیزوں کا احساس تھا، ایک تو وہ ڈیلیوری کا درد، اور پھر ایک معاشرے کا درد کہ معاشرہ اس بچے کو کیا نام دے گا جس کا کوئی باپ ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، ہمیں معلوم ہے، ہر ایمان والا یقین کر سکتا ہے، لیکن کمینوں کا منہ کیسے بند کیا جائے گا؟ یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، اتنی باتیں ہوں گی، میں کیا جواب دوں گی؟ کاش میں مر جاؤں، اس سے پہلے میری موت آ گئی ہوتی، یا میں ایک بھولی بسری چیز ہوتی، لوگ مجھے نہیں جانتے، لیکن میں تو اتنی ہائی لائٹ ہوں، مجھے سب پہچانتے ہیں کہ یار یہ تو مریم ہے، خانہ کعبہ میں وہ بیت المقدس میں رہتی ہے، پورا شہر جانتا ہے مریم کو کہ خانہ کعبہ وہ بیت المقدس میں رہتی ہے، اور پھر اس کے بچہ ہو گیا۔ اول بات تو بیت المقدس میں رہنے والی عورت کے لیے بچہ، اس کے تعلقات بنانا جائز نہیں مانتے تھے وہ لوگ، اوپر سے ایک ایسی عورت جو اللہ کے لیے وقف کر دی گئی ہو، اسپیشل اس کے لیے کمرہ دیا گیا ہو، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش کر رہے ہیں، وہ عورت ایسی کریکٹر کی نکلے، لوگ کیا جب کہیں گے، کیا کیا کہا جائے گا؟ اے کاش مجھے موت آ جاتی۔ یہاں پر دیکھیے ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے افسوس مت کر، ٹینشن مت لے، یہ سب میری ذمہ داری ہے، بس یہ درخت کھجوروں کے پیڑ کو ہلاؤ، یہ کھجوروں کی شاخیں جو تم پر جھکی پڑ رہی ہیں، ایسی جگہ چلی گئی تھی جہاں پہ پورا پردہ ہو گیا تھا، کھجوروں کا بوجھ لدے ہوئے تھے، پورے پھل پک چکے تھے، اور کھجور اپنے بوجھ سے جھکا پڑا تھا پیڑ، اور ایک پورا ایک کمرہ سا بن گیا تھا، اس جگہ پر حضرت مریم پہنچ گئی، وہاں پر یہ کہ ان کو تھوڑا سا پکڑو، اس کو ہلاؤ، اسے ہلاؤ، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو تم پر یہ کھجوریں گریں گی، کھاؤ پیو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اگر تم کسی انسان کو دیکھو اور تم سے اس بچے کے بارے میں پوچھے تو تم کچھ بولنا مت، بتانا مت اس بچے کے بارے میں کچھ بھی، اتنا کہہ دینا کہ آج میں نے نہ بولنے کی منت مان رکھی ہے، آج میں نے بات نہ کرنے کی منت مان رکھی، میں آج کسی بات نہیں کروں گی، اس لیے بھائی میں آج کچھ بھی مت بولو، فلن اکلم الیوم انسیا، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ فاشارت الیہ، اب جو کچھ پوچھنا بچے سے پوچھو، میں کچھ نہیں بتاؤں گا، کچھ نہیں بتاؤں گی۔ حضرت مریم لے کے اپنے قوم کو آ گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں لیا، آئی ہیں، ہاں سوچے کیا بیتے گی، لوگوں کا کیا کتنے ہزار منہ اور ہزار باتیں، ہزار منہ ہزار باتیں، عجیب عجیب باتیں ہوں گی، بڑے بڑے کمینے فطرت کے لوگ بھی ہوں گے، اور بہت خبیث النفس بھی ہوں گے، شرارتی، اور یہ سمجھیے بڑے بدبخت بھی ہوں گے،
اور بہت عزت دار لوگ بھی ہوں گے معاشرے کے اندر۔ حضرت مریم سب کا سامنا کیا اور سب کو جمع کر دیا، بات تو کر نہیں رہی، خاموش کھڑی لوگ، مریم یہ کیا کر دیا، مریم تو نے یہ کیا کر دیا ہے، مریم تو ایسی نہیں تھی، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تو اس خاندان کی تو نہیں ہے، تو کریکٹر خراب کیسے ہو گئی، تو یہ کہاں مکالا کر کے لائی ہے، کیا ہوا، جواب دے بچہ کس کا ہے۔ فاشارت الیہ، بچے سے پوچھو، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے بچے سے کیسے پوچھیں، تو بولنا، یہ 2 دن، یہ ایک دن بھر کا بچہ کیا بولے گا، دن بھر کا بچہ کیا بولے گا۔ قال انی عبد اللہ، بچہ بول پڑا، وہ بچہ بول پڑا، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب سے بھی نوازے گا اور مجھے نبی بنائے گا، مبارکن اینما کنت، اور میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا میں برکتیں برساتا رہوں گا، میں اللہ کی برکت کا ذریعہ بنتا رہوں گا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں، اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اس نے مجھے بدبخت نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہو مجھ پر اس دن کے لیے جب میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جب میں مروں گا، اور اس دن کے لیے میں سلامت والا ہوں جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزاتی طور پر ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش سے لے کر آسمان پر اٹھائے جانے تک ان کی زندگی ٹوٹل معجزانہ طور پر رہی۔ جس زمانے میں لوگ اللہ کے کرنے پر شک کرنے لگے تھے کہ اللہ کیسے کرے گا، کیا کرے گا، غیر سائنسی کام اللہ تعالیٰ کیسے کر سکتا ہے، ہوگا وہی جو اصول ہے، ہر چیز اصول کی پابند ہے، تو وہ یہ چیز بھول گئے تھے کہ اللہ کسی اصول کا پابند نہیں ہوتا۔ جو کسی اصولوں کا پابند ہو وہ تو غلام ہوتا ہے، اللہ غلام نہیں ہے، وہ خود اصول بنایا کرتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہے، ہر اصول اس کا محتاج ہے۔ اس نے کہہ دیا، اس نے ایک اصول بنا دیا کہ بچہ پیدا ہونے کے لیے عورت مرد کا ملاپ، یہ اس نے ایک اصول بتا دیا کہ ہم بچہ ایسے پیدا کر دیں گے، اور جب بچہ پیدا ہونا ہوگا تو تم لوگ ایسے ایسے کر لینا، آپس میں تم لوگ ایسے ملو گے، ہم بچہ پیدا کر دیں گے۔ لیکن اللہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ یار میں مجبور ہوں ایسا ہی بچہ پیدا کروں گا، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ تو جیسے چاہے ویسا پیدا کر سکتا ہے، یہ محتاجگی تمہاری ہے، یہ محتاجگی تمہاری ہے، اللہ کی نہیں۔ لیکن اس زمانے کے لوگ بھول چکے تھے، اور ان کا تصور تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی مجبور ہے، اور دنیا کی ہر چیز کسی وجہ سے ہوتی، کسی ریزن سے ہوتی ہے، کوئی مافوق الفطرت، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے۔ بیماری ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوئی ہوگی بیماری ہونے کی، جبھی کوئی بیمار ہوگا، اللہ کی مرضی سے کوئی بیمار نہیں ہوا۔ شفا ہوگی تو اسے کوئی دوا دی جائے گی، وہ دوا جا کے کام کرے گی، تب وہ ٹھیک ہوگا۔ اللہ کا نام لیا، دم کر دیا، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یونان اس زمانے کا سب سے سپر پاور، میڈیکل لائن میں سب کا باپ، میڈیکل میں روم کے لگا ہوا، ملک شام کا لگا ہوا، توتی بولتی تھی اس کی پوری دنیا کے اندر۔ آج بھی یونانی دوائیں ملتی ہیں، یونانی دوا کھانے، حکیموں کے جو ہوتے ہیں یونانی دوائیں کا، اب وہ یونانی دوائیں تیل بیچنے کام آتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سے یونان کی پوری بوری بستر لپیٹ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ نہیں، اپنے میڈیکل پہ بڑا ناز تھا کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، یہ پیدا کرا۔ بچہ بولنے کی عمر کو پہنچے گا تب بات کرے گا، یہ لو۔ اور اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو ایسی مردہ کو زندہ کرنا ناممکن، کہ کوئی جو مر گیا تو مر گیا، اب وہ زندہ کبھی نہیں ہوگا، ایک کھڑا ہو جا، اللہ کی حکم سے کھڑا ہو۔ وہ مردہ قبر میں سے مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا، آ کے کیا حکم ہے، بتا ان یونان والوں کو کہ اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔
اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ کوڑ ایک ایسی بیماری جس کا کوئی علاج نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے ہاتھ پھیرتے تھے جا ٹھیک ہو گئے۔ پیدائشی اندھے، سائنس فیل، میڈیکل فیل، کوئی علاج نہیں، آپریشن کر کے پوری آنکھیں چینج کر دو بات الگ ہے کہ آنکھیں چینج کر دے ہٹا، ان آنکھوں کے اندر روشنی نہیں لا سکتی۔ یہ ہاتھ پھیرا جاؤ، بہت لمبا، یہ ہاتھ پھیرا جاؤ، یہاں تو ہے کن فیکون ہو رہا ہے۔ دماغ خراب ہو گیا سائنس کا، میڈیکل والوں کا دماغ خراب ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس طرح سے پوری زندگی معجزانہ طور پر کون کیا کھا کے آیا، دور سے ایکس رے کر لیا اس کے پیٹ کا اندر تک سب رکھا ہوا دکھ رہا ہے، کون قیمہ کھا کے آیا، کون سبزی کھا کے آیا، کون روٹی کھا کے آیا، کون پراٹھے کھا کے آیا، سب معلوم ہو رہا، پورا اسکین کر رہے ہیں، ہاں تم یہ کھا کے آئے ہو، تمہارے گھر میں بھی اتنی روٹی رکھی ہوئی ہے، تمہاری جیب میں اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، گھر پہ اتنے، وہاں پر دفن ہے تمہارا خزانہ، اتنے پیسے گن کے بتا دیے۔ دماغ خراب ہوگا میڈیکل کا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی نشانی تھی یہ، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تمہیں ایک اس بچے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اللہ کی پہچان کی، کہ دیکھو یہ اللہ کا ایک بندہ ہے، اللہ کے آگے بالکل مجبور ہے یہ، تب اللہ تعالیٰ اسے ایسے کام لے رہا ہے، تو اس رب العالمین کی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس کے اندر کتنی طاقت ہوگی، وہ کتنی قوتوں کا مالک ہوگا، تصور بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ اس کی خدائی کا، اس کی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا طاقتور ہے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ معجزات دکھائے، لوگوں نے ان کو خدا مان لیا، کچھ معجزات دکھا دیے، خدا مان لیا۔ اور اللہ نے جب دنیا بنائی وہ بھی معجزاتی طور پر، سب کچھ دن اور رات معجزہ ہو رہا ہے، ہوا چل رہی، کوئی چلا رہا کیا، کوئی پنکھے چلا رہا کیا، پیڑ پودے، پیڑوں کو پتے کون ہلا رہا، معجزہ ہی ہے ہوا کا چلنا بھی، ایک لمٹ سے ہوا چلتی ہے، کبھی گرم چلنے لگی، کبھی ٹھنڈی چل رہی ہے، کبھی اپنے اندر پانی خنکی لیے ہوئے ہے بارش کی، تو یہ بھی تو معجزہ ہے۔ آسمان سے بارش برس رہا ہے، بالٹی بھر کے پھینکو کبھی آپ، پورا بھربڑا گر پڑے گا، یہ فوارے کی شکل میں کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی کم کبھی زیادہ، یہ کون برسا رہی، معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ اور کتنی طاقت لگے گی اس کو اٹھانے، بارش برسانے میں کتنی انرجی ختم ہوگی، اللہ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ دنیا میں کوئی نقصان ہوتا نظر آتا؟ دنیا کی ہی انرجی سے اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتے، دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہوا کہ آسمان پانی کم ہو گیا پھر آ گیا فلٹر ہو کر، زمین کے اندر پودا جا رہا ہے، ایک بیج ڈالا آپ نے، اس کے علاوہ کسی نے کچھ کیا؟ کچھ نہیں کر رہا ہے، بیٹھا وہ دیکھ رہا ہے خالی، زیادہ پانی ڈال دیا بس، پھر پانی ڈال دیا، کیا ہو رہا ہے؟ اندر اس بیج کو کس نے پھاڑ دیا، اس بیج کو پھاڑ کر اس میں تو کوپل کس نے نکالی، اس کو ایک تناور درخت کا شکل کون دے رہا ہے؟ یہ معجزہ نہیں تو ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ دن اور رات کا کھیل ہے اللہ کے لیے، ہر دنیا کے ہر کونے میں ایک آپ چلے جاؤ، کوئی پیڑ کا پودا کٹ رہا ہوگا، کوئی بڑھ رہا ہوگا، کوئی کٹ رہا ہوگا، یہ تو ہر پل کا کھیل ہے اللہ کا، تمہیں معجزے نظر نہیں آتے؟ سورج دھیرے دھیرے نکلتا ہے، اپنے وقت سے 1 منٹ پہلے نہیں ڈوبتا ہے اور 1 منٹ پہلے نہیں نکلتا ہے، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کام پر لگایا ہے، ایک پل کا آگے پیچھے نہیں ہوا وہ سورج، کس کی غلامی کر رہا ہے؟ یہ اللہ کا معجزہ نہیں ہے کہ سورج اگر ایک دم سے نکالا ہے تو کیا ہوگا، ایک دم سے ڈوب جائے، اوپر مشکل چڑھا اور پھٹ سے گر گیا جا کے، مطلب بھائی اوپر ہاتھ ہو گیا، کھینچ کھنچا کے اوپر آسمان پہ آ گیا، سر پر آ گیا، اب نیچے گرنے میں کتنی طاقت لگے گی، سر سے چلا گیا، دوپہر بھی ایک دم سے 1-2 منٹ میں رات ہو گئی، 10 منٹ میں رات ہو گئی، دن ہونے میں بھائی سورج اوپر آ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کے رہے۔ یہ سورج کا نکلنا اور سورج کو ڈوبنا اس میں معجزہ نہیں رہتا، زمین و آسمان، پورا نظام شمس، پوری کائنات ہوا میں تیر رہی ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، کسی پر رکھی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ اتنے معجزے لوگوں کو نظر نہیں آئے، عیسیٰ علیہ السلام نے چند معجزے نظر آئے تو لوگوں نے خدا مان لیا، اور جو ہر پل معجزے کر رہا، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزاتی طور پر پیدا کر دیا، ان کو خدا نہیں مان رہا، جو پیدا ہو گیا اس کو خدا مان لیا۔ تو یہ ایک انسان کی بیوقوفی کا ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، تو تمہارا رب اور سب کا رب ایک ہی تو ہے، اللہ ہی ہے جو سب کا رب ہے۔ ایک بات یہاں پہ یہ بتائی گئی کہ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان کی پیدائش جب ہوئی تو کون سا موسم بتایا گیا؟ کھجوروں کے پکنے کا وقت۔ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی، کھجور پک چکے تھے اور اپنے بوجھ سے جھکے پڑے جا رہے تھے کہ انہوں نے باقاعدہ حضرت مریم کے لیے ایک کمرے کی شکل بنا دی تھی جھک جھک کے، اتنا بوجھ زیادہ ہوا تھا۔ فکلی وشربی، کھاؤ پیو کھجور کے مزے لو۔ تو اب معلوم یہ پڑا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کھجور کے پکنے کے زمانے میں ہوئی ہے، اتنی بات تو 100% پکی ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ کیا وہ 25 دسمبر تھا جس دن لوگ کرسمس مناتے ہیں، کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے؟ اس کے بارے میں ایک نو مسلم نے لکھا ہے کہ انسانی فطرت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب بھی وہ خوش ہوتا ہے تو اکثر بیشتر اللہ کی حدود کو توڑ دیا کرتا ہے۔ خوشی میں آدمی بالکل پاگل ہوا جا رہا ہے۔ اب اس میں خوشی کے وقت میں نہ تہوار بچ سکے، اسی طرح غم کے حالت کے اندر بھی غم میں ہے، پریشانی میں تو بھی اپنی سارے اللہ کے احکامات بھول رہا ہے۔ خوشی ہے، شادی بیاہ میں آدمی آگے منہتے پڑا ہے، موت مٹی ہو گئی تو بے پردگی بے شرمی سب کو سب بھول سب برابر کر دیا، مرد عورت کے ساتھ مل رہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی غم کے اوپر سب آدمی سب بھولے پڑا ہے۔ کرسمس یہ جو ہے دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک ہوتا ہے کرائسٹ اور دوسرا ماس۔ کرسمس کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اور ماس جو عبرانی زبان میں ہے اس کو بولتے ہیں اجتماع ہونا، جمع ہونا، لوگوں کا اکٹھا ہونا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اکٹھا ہونا، یہ ہے کرسمس۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی، اور نہ ہی آج سے 2018 سے 2023 سال پہلے جو عیسوی چلتی ہے نا، عیسوی سن عیسوی 2023 2022، یہ جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جوڑا جاتا ہے کہ آج اتنے دن ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کتنے سال ہو گئے؟ 2023 سال۔ لوگ مناتے ہیں جب 25 دسمبر کو بڑا دن، کہ یہ ہے بڑا دن۔ بڑا دن مطلب یہ نہیں 24 گھنٹے مطلب 12 گھنٹے سے 18 گھنٹے ہونے لگا، اس کو مقدس دن کے طور پر بڑا دن گھوشت کر دیا گیا کہ یہ بہت بڑا دن ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کی ہوئی تھی، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام خدا مانتے ہیں تو ان کے نزدیک تو نعوذ باللہ خدا کی پیدائش ہوئی۔ عام خیال یہ ہے کہ سن عیسوی جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، مگر دیگر عیسائیوں کے اندر کتابوں کے اندر وہ لوگ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ ایک نو مسلم ہے، انہوں نے لکھا ہے مسیحی کلیساؤں میں اس میں اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس تاریخ میں ہوئی، کس سن میں ہوئی۔ کچھ لوگ آرتھوڈکس کلیسا والے 6 جنوری اور آرمینی کلیسا والے 19 جنوری کو مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن۔ 3 صدی عیسوی میں اسکندریہ کے کلیمنٹ نے رائے دی تھی کہ اسے 20 مئی کو منایا جائے، یہ ان کے آپس میں اختلاف ہے۔ 25 دسمبر روم میں بطور مسیحی مذہبی تہوار مقرر کیا گیا تاکہ اس وقت ایک غیر مسیحی تہوار جشن زحل، یہ رومیوں کا ایک بڑا تہوار تھا، یہ مشرکوں کا تہوار تھا۔ عیسائیوں نے دیکھا کہ یار روم کے اندر عیسائی وہ مشرک بہت ہیں، اور یہ لوگ 25 دسمبر کے دن بہت بڑا تہوار کرتے ہیں، تو ایسا نہ ہو ہمارے کچھ عیسائی امپریس ہو جائیں اور یہ لوگ غالب آ جائیں، اس لیے ہم لوگ بھی ایک تہوار منائیں گے۔ تو اس کو بلا کر اب وہاں پر جب عیسائیوں کی حکومت آئی تو ان عیسائیوں نے اس دن کے الٹرنیٹ میں 25 دسمبر رکھ دیا کہ آج ہم 25 دسمبر کو ہی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مان لیں گے۔ اس دن تھا کوئی دوسرا تہوار، انہوں نے اس نام بدل کر دوسرا تہوار رکھ دیا گیا۔ چونکہ رومی قوم میں مسیحی تعلیمات کو جوں کا توں پہچانا ایک مشکل بلکہ ناممکن سی بات معلوم ہوتی تھی، اس لیے مسیحی مبلغین نے رومی مذہب و تہذیب کو عام کرنے کے بجائے
کرسچینٹی کو رومانینس کرنے کا فارمولہ اپنایا کہ ایسا کرو ان کو پورا کا پورا ہم عیسائی دھرم تو نہیں دے سکتے، اب یہ کرو کہ رومی عیسائیت ان کو دے دو۔ جیسے ہندوستان کے اندر مکمل اسلام ہم لوگوں نے نہیں اپنایا بلکہ ہندوستانی اسلام اپنائے ہوئے ہیں، ہمارے اندر اسلام نہیں ہے، اس کا بھارتی کرن ہوا ہے، ہم لوگوں نے اس کا بھارتی کرن کر لیا کہ دیوالی کے اپوزٹ میں بھی تہوار منا لیں گے، ہولی کے تہوار ان کے اندر رام نومی چلتی ہے تو ہم بھی پھر یہاں کرسمس من رہا ہے تو ہم بھی جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، ان کا کوئی تہوار تو ہمارا بھی کوئی تہوار ہونا چاہیے، وہ تیجا چالیسواں کرتے تو ہم بھی تیجا چالیسواں کریں گے، وہ لوگ اپنے بزرگوں کا کرتے ہیں ہم اپنے بزرگوں کا کریں گے۔ تو یہ کیا ہندوستان کے اندر اسلام کا ایک ہندی کرن ہو گیا، اوریجنل شکل میں اسلام ہمارے پاس بچا نہیں۔ اوریجنل شکل میں جب ہمیں اسلام پیش کیا جاتا ہے تو ہمیں جی ہے اسلام، ابھی غلط بات ہے، یہ تم مانتے نہیں ہو۔ اوریجنل اسلام جب ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ارے یہ کیسی بات کر رہا ہے، اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں بس، عید و بقرعید بس، اور کوئی عید نہیں ہے، ارے چل گمراہ ہے تو، یہ بھی تو عید ہے، یہ بھی تو عید ہے، یہ بھی تو عید ہے۔ تو یہ اوریجنل اسلام ہم کو ہضم نہیں ہوتا، تو انہوں نے سوچا، اسی طرح عیسائیوں نے سوچا کہ اگر رومیوں کو ہم اوریجنل عیسائیت دیں گے تو وہ ہضم نہیں کر پائیں گے، تو رومی کلچر میں عیسائیت گھول کر ان کو پلا دی گئی۔ کیسے؟ 25 دسمبر کے اندر وہ لوگ کچھ مناتے تھے، اب نہیں منائیں گے تو عجیب سا لگا گیا، مسلمان عیسائی تو بن گئے، تو اب وہ لوگ اگر ان کو 25 دسمبر کو کوئی چیز نہیں ملے گی تو پاگل نہیں ہو جائیں گے، ارے یار آج کتنا اچھا تھا، آج کے دن ہم فلانے بھگوان کی پوجا کرتے تھے، عیسائی ہونے بعد کچھ ملے ہی نہیں، آج کیا کریں؟ ایسا کرو آج عیسیٰ السلام کی پیدائش منا لو، چلو ہٹو جاؤ، بت پرستی کرو گے اسے تو عیسیٰ پرستی کرو، اس سے بہتر یہ کرو۔ تو انہوں نے بت پرستی سے اٹھا کر عیسیٰ پرستی پر لگا دیا، اور وہ سمجھنے لگے کہ ہم نے بہت اچھا کام کر دیا، جبکہ ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اوریجنل عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرتے، اس بدعت کو ختم کرتے، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ لیکن جیسا ان کا مذہب تھا ویسے اسے ماننے والے اور ویسے ان کا عقیدہ۔ یہ غلطی ہم لوگوں نے بھی کی، ہمارے ساتھ بھی ہوئی، کہ یہاں پر جو نامسلم اور کنورٹ ہوئے یہ لوگ جب اسلام کے مقابلے میں آئے تو وہاں بھجن کیرتن ہوتا تھا یا قوالی بجانے لگے، کچھ نہ کچھ تو چاہیے نا، ہمیں مزہ ہی نہیں آتا تھا، روکھا پھیکا سوکھا اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا، مزہ نہیں آتا ہمیں کہ بھئی شادی یہ کہ نکاح کرنا ہے خالی مسجد میں جا کے 2 لوگ گئے نکاح ہو گیا خالی، نہیں یار ڈھول تاشے بینڈ باجے، کیوں جب ہندو تھے تو ایسے ہی کرتے تھے ہم لوگ، اب یار سیدھا سیدھا اسلام تو اس میں تھوڑا ڈھول تاشے بینڈ باجے سب بجائیں گے، تو یہاں پہ ہندی کرن ہم بھی کرتے رہے۔ اگر کوئی ٹوکتا ہے نا کہ یہ اسلام نہیں ہے، چل تو مسلمان نہیں ہے، یہ سب ضروری ہے، یہ نہیں کریں گے تو مزہ کیسے آئے گا؟ تو یہاں بھی ہم لوگ اسلام کے اندر ملاوٹ کرتے کرتے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اگر شدھ مال دے دیا جائے تو ہضم نہیں ہوگا، اوریجنل اسلام پہ عمل کروایا جائے بھاگ جائیں گے، کہ اگر کوئی نماز چھوڑے گا تو اسے کوڑے مارے جائیں گے، لوگ اسے مخبری کر کے جیل پہنچوا دیں گے، اسے نماز پڑھواتا ہم سے یار، یہ نماز پڑھوا رہا ہم سے۔ تو یہ اوریجنلٹی یہ چیز ہے کہ اسی طرح سے عیسائیت کو برباد کر دیا گیا، پوری عیسائیت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایسی تباہ و برباد ہو گئے، انہوں نے اپنے ملک کے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا رومی کرن کر دیا، کہ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تہوار رومی ہے کہ عیسائی تہوار ہے، کیونکہ 25 دسمبر کو انہوں نے جو سمجھوتا کیا، انہوں نے اپنی تاریخ بلا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی چاہے تاریخ پیدائش دسمبر میں ہے کہ جنوری میں ہے کہ مارچ میں ہے، انہیں خود اب وہ یہی یاد رکھے 25 دسمبر یاد رکھو، جبکہ 25 دسمبر کو وہ ایک دوسرے تہوار کو یاد زندہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسی خرافات ہے جس نے عیسائیت کو تماشا بنا دیا۔ ابھی ہم لوگ دیوالی مناتے تھے، دیوالی مناتے مناتے ان کی چراغاں ہونے لگا، اب ہم بھی شب برات کے اندر خوب چراغاں کرتے ہیں۔ بھائی شب برات آپ کو نفل پڑھنا ہے پڑھو، پڑھو، روزہ رکھنا چاہتے ہو چلو رکھ لو، چراغاں کرنا، مسجدیں سجانا، پوری لائٹنگ کرنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ ہوا کہ ہم بھی دیوالی منائیں گے، بات تھوڑی کڑوی لگے گی میری یہ، لیکن حقیقت یہ کہ ہم نے اسلام کا ہندی کرن کر دیا،
ہندوستانی اسلام اپنایا ہے، مدینے کا اسلام نہیں ہے یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا اسلام نہیں ہے یہ، کہ آپ اگر شب برات منا بھی رہے ہو، بھائی نمازیں پڑھو گے نا، حضور سے نماز ثابت کرنا چاہتے ہو نماز پڑھو، حضور سے تم رات بھر جاگنا ثابت کرتے ہو جاگو، نماز پڑھو۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا ثابت کرتے ہو، چپ چاپ جانا حضور چپ چاپ گئے تھے، بتا کر گئے تھے، یہاں تو اعلان کر کے جاتے ہیں، اور جو نہ جائے اسے کافر سمجھتے ہیں، جا قبر کرنی، تو حضور نے کسی نہیں بتایا تھا۔ اگرچہ یہ روایت میں بھی لوگوں نے علماء کرام نے اشکال کیا ہے، لیکن اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ آپ قبرستان جا رہے بھائی دیکھتی کہ جاؤ، اس میں تماشا بنا لینا اور پوری لائٹنگ سجاوٹ، میں نے ایک ویڈیو آیا واٹس ایپ پہ، ایسا لگ رہا تھا وہ قبرستان نہیں تھا، کوئی شادی کا منڈپ سجا ہوا تھا بہترین، کہ آدمی وہیں بیٹھنے کی یہی بیٹھے رہے آرام میں، صوفے ووفے سب پڑے ہوئے تھے، پھول بہترین لائٹنگ زبردست، قبرستان تو کیا بہترین والی شان محل کی سجاوٹ لگ رہی تھی وہ۔ تو یہ کیا ہوا، ہم نے دیوالی منائی تھی، شب قدر شب برات نہیں منائی تھی، ہم نے دیوالی کا الٹرنیٹ ڈھونڈ کر لائے تھے ہم، کہ ہمیں دیوالی کا الٹرنیٹ چاہیے۔ وہ ہمارے اندر، ہم مسلمان تو ہو گئے لیکن ہمارے اندر جو جراثیم گھسے ہوئے نا کفر کے، وہ ہمیں بار بار متوجہ کرتے ہیں کہ ہم باقاعدہ کچھ کفریہ کام کریں، جب تک وہ کام نہیں کر لیں گے مزہ نہیں آئے گا۔ تو روم کے جو لوگ کنورٹ ہوئے، عیسائی ہوئے، تو عیسائی پادریوں کو ان کی بیماری معلوم تھی کہ اگر 25 دسمبر کو ان کو کوئی ڈوز نہ دیا گیا تو یہ پاگل ہو جائیں گے، مرتد نہ ہو جائیں پھر سے، اسے 25 دسمبر کو ان سے جو ہے کرسمس منوا دو، وہ منانے لگے، اور اس کو دھارمک روپ دے دیا گیا، پھر انٹرنیشنل لیول پر وہ مانیتا پراپت ہو گئی۔ تو اس طرح سے قوموں کو گمراہ کیا جاتا ہے، جبکہ اس زمانے میں اب دیکھیے قرآن مجید کی سورہ مریم پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کس موسم میں پیدا ہوئے تھے۔ معلوم ہو گیا کہ کھجوروں کے پکنے کے زمانے میں، پھر درد ذہ سے اسے مریم علیہ السلام کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، وہ کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی۔ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ریاست یہودیہ کے شہر بیت اللحم میں ہوئی۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ بیت اللحم حیث ولد عیسیٰ، اس علاقے میں موسم گرما کے وسط یعنی جولائی اگست میں ہی کھجوریں ہوتی ہیں۔ اسرائیل کا جو علاقہ ہے بیت اللحم اس وقت اب قبضے میں ہے، فلسطین کا جو علاقہ ہے بیت اللحم، وہاں پہ شہر ہے آج بھی، اس علاقے میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، اور اس علاقے میں کھجوریں پکنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ جولائی اور اگست میں ہی ہوتی ہیں۔ یعنی یہ تو کنفرم ہو گیا کہ عیسیٰ ٹھنڈ کے موسم میں، یہ دسمبر میں یا جنوری میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ناممکن ہو گئی تاریخی طور پر بھی۔ تو اب اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس کو پلاننگ کے تحت انہیں اپنی تسلی کے لیے ایک تہوار منوانا تھا، لوگوں کو ان کی ایک الٹرنیٹ ڈوز دینا تھا، کہ جو کفریہ جو شرکیہ جو اعمال کرتے تھے، جو دیوالی مناتے تھے، دیوالی کے الٹرنیٹ ایک تہوار دینا تھا کہ لوگ دیوالی نہ منائیں، چراغا نہ کریں، چراغے کرنا تو ایسے تسلی کر لیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب مسجد نبوی سجوائی؟
کب چراغاں کروایا؟ کچھ نہیں، تماشا بن گیا ایک۔ تو ہندوستان کے اندر بھی اسلام کو ایک تماشا بنا دیا گیا زیادہ، کہ اوریجنل اسلام جب پیش کیا جاتا ہے تو لوگ آگ ببولا ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، اوریجنل اسلام کیوں بتا رہا ہے، ہمیں ملاوٹ والا بتا، شدھ بتا رہا ہے، نہیں مانتے تیری ہم۔ تو اسی طرح سے عیسائیوں کو، روم کے عیسائیوں کو پادریوں نے اس مصلحت کے تحت ان سے کرسمس منوایا 25 تاریخ کو، تاکہ یہ لوگ جو زحل کی پوجا کرتے تھے، اپنے جھوٹے خدا کی بت کی پوجا کرتے تھے، اس کی یاد ان کے دلوں میں زندہ نہ رہے اور یہ لوگ تن من سے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو جائیں۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا، قرآن پاک نے بھی خود ثابت کر دیا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو 25 دسمبر کے دن کرسمس سے منانے کا دعویٰ کرنا جھوٹا ہے۔ اور پھر تاریخی طور پر اگر یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہوتا، انبیاء کرام کی پیدائش منانا بہت بڑا ثواب کا کام ہوتا، تو امت محمدیہ کو بھی اسے محروم نہیں کیا جاتا کہ باقاعدہ حضور قرآن پاک میں جب ہر مسئلے کا حل بتایا گیا تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ اس مسئلے کو حل کرتے تھے کہ بھائی آپ کو، اے مسلمانوں، تم پر حضور کی ولادت کا جشن منانا فرض کر دیا گیا، بھائی عبادت سے محروم کیوں کیا جا رہا ہے؟ تم پر روزے فرض ہے، تم پر رکعت فرض ہے، تم پر حج فرض ہے، اے عاشقان رسول، تم پر جشن عید میلاد منانا بھی فرض ہے۔ جو نہ منائے تو وہ شیطان ابلیس کی اولاد ہوگا۔ لیکن نہیں، کچھ شیطان کے رہنما ابلیسوں نے ایک بدعت حضور کے نام پر رائج کر دی اور اس کو جواز کے راستے ڈھونڈتے ہیں، جبکہ اگر واقعی میں کسی نبی کی ولادت آپ کو منانا ثواب ہوتا تو جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت مناتے ہیں، اس حیثیت سے مناتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے۔ ولادت جشن عید میلاد النبی ہوتا ہے نا، کہ عید میلاد النبی، ایک نبی کی پیدائش کی خوشی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی نہیں مناؤ گے آپ۔ ان کو جو نبی نہ مانے وہ کافر، وہ ہمارے نبی ہیں، عیسائیوں سے ان کا کوئی واسطہ بچا ہی نہیں۔ جو اپنا آپ کو عیسائی کہتے ہیں آج، وہ تو خدا مانتے ہیں، نبی مانتے کہاں ہیں؟ نبی تو ہم مانتے ہیں نا۔ تو جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ان سے پہلے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی پیدائش کا جشن منا رہے تو ان کا بھی پیدائش کا جشن منائیں۔ پھر یہی ہوگا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر اسی میں ہو جائے گا، وہ انہی میں شمار ہوگا۔ تو اصل میں حضرت عیسیٰ نے پیدائش کا جو بتایا گیا وہ یہ تاریخ سے بحث نہیں کی گئی کہ وہ کس تاریخ میں پیدا ہوئے تھے، کیا ہوا تھا۔ اصل میں ان کا معجزاتی طور پر پیدا ہونا اللہ کی ربوبیت کو ثابت کرتا ہے کہ ایسا رب العالمین جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ بغیر ماں باپ کے بھی ایک بیٹے کو پیدا کر سکتا ہے۔ جس نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات نہیں، کوئی معمولی بات تھی۔ جس اللہ نے اونٹنی کو پہاڑ سے پیدا کروا دیا، اس اونٹنی کو کوئی خدا نہیں مانتا تھا، آدم کو کوئی خدا نہیں مانتا، تو عیسیٰ کو خدا ماننے کی کیا وجہ تمہارے پاس میں؟ تم عیسیٰ کے اندر کیا معجزات دیکھتے ہو؟ کیا چیز ہے ایسی؟ اگر معجزات دیکھنے ہی ہیں تو اللہ کی دیکھو نا، جس نے یہ 3 معجزات تمہیں دے دیے موٹے موٹے، پہاڑ سے اونٹنی پیدا کروا دی، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کروا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا، تو یہ بھی تو معجزے ہیں، ان کو مانو، تو اس اللہ کو مان لو۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ دیکھو یہ اللہ ہی ہمارا بھی تمہارا بھی رب ہے، اسی کی بندگی کرو اور یہی ہے سیدھا راستہ ہے۔ مگر بعد میں اس زمانے میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر کسی نے الزامات نہیں لگائے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب گواہی دی کہ انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنائے گا، مجھے کتاب دے گا، تو تمام کے تمام لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کی عظمت اور ان کا تقدس اور بڑھ گیا کہ واقعی میں یہ بچہ معجزہ ہے۔ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے حضرت مریم کو کبھی الزام نہیں دیا گیا۔ اس زمانے کے جو لوگ تھے یہودی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر حضرت مریم پر کبھی طعنہ نہیں مارا۔ بعد میں جب عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو دعوت و تبلیغ کرنے لگے، جب ان کو ان یہودیوں کو سیدھے راستے کی طرف بلانے لگے،
ان کے اعمال پر ان کو ٹوکنے لگے تو اب یہ لوگ نیچتا پر اتر آئے، بلا وجہ کے الزامات لگانے لگے، تہمتیں لگانے لگے اور ان کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے۔ تو عیسائیوں نے اس کے رد میں کیا کیا؟ ان کے تقدس کو اتنا زیادہ بڑھا دیا، اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ ان کو خدا بنا دیا۔ لو، یہاں یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں، اور عیسائیوں نے اتنا مانا کہ ان کو خدا بنا ڈالا۔ تو ایک اس کونے پر پہنچ گیا، ایک اس کونے پر پہنچ گیا، ایک ضد میں آ گیا، نفرت میں آ گیا کہ نہیں تو ہمیں غلطیوں میں ٹوکتے کیوں ہو، اور ایک اتنی عقیدت میں آ گیا کہ سب کچھ میرے نیا تم ہی پار لگاؤ گے، تم ہی میرا مشکل کچا حاجت روا تم ہی ہو۔ تو یہ بھی غلط ہو گئے، یہ بھی غلط ہو گئے۔ بیچ کے جو لوگ تھے جنہوں نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا وہ کہلائے نصرانی، نصارہ۔ جیسے اسی گروپ میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی تھے، ورقہ بن نوفل کا بھی شمار انہی میں ہوتا ہے، کہ ایسے عیسائی جو اسلام کو ماننے والے ہوتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے، وہ عیسائی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، ان کی تعریف کی ہے۔ ان عیسائیوں کی تو مشرک ہو رہے، یہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مان کر مشرک ہو رہے، ان کو حقیقت واضح کرنا پڑے گی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، دیکھو مجھے اتنا بڑا چڑھا مت دینا، اتنا مت چڑھانا مجھے جتنا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شان میں بہت قصیدے پڑھ دیے، بہت قصیدہ خوانی کی، اتنے کہ ان کو اللہ بنا ڈالا۔ انما انا عبدہ ورسولہ، میں تو اس کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، مجھے یہی پسند ہے کہ مجھے بندہ رہنے دیا جائے، میں اللہ کی بندہ بننا پسند کرتا ہوں، مجھے اللہ نہ بنانا۔ تو یہ ہمیں بتایا بھی گیا، پیغام بھی ہمارے لیے بھی، اور عیسائی دنیا کے لیے بھی ایک چیلنج بھی ہے، دعوت بھی ہے ان کے لیے کہ دیکھو تم لوگ کہاں بھٹکے جا رہے ہو، عیسیٰ علیہ السلام تمہارے رب نہیں ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ نے نہ کسی کو پیدا کیا، نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا، نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا، اس کا کوئی جیسا ہے ہی نہیں۔ ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء، اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، کوئی سے مقابلے کا نہیں ہے۔ تو یہ سب تمام چیزیں ہمارے سورہ مریم کے اندر ہمیں دعوت بھی دی گئی ہے توحید کی، اور بہت سی وضاحتیں بھی کی گئی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔ ان کی ماں کے اوپر جو الزامات لگائے، ان الزامات کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صفائی دی کہ نہیں، حضرت مریم پر یہ بہتان ہے، الزام ہے، وہ پاکیزہ مقدس عورت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مریم کو جنت میں میری بیوی بنا دیا جائے گا۔ حضرت مریم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل نکاح کرا دیا، قیام جنت میں نکاح کرا دیا جائے گا۔ تو ہمارے لیے زمانے بھی مقدس ہیں، اور ایک جلیل القدر نبی کی ماں ہیں، اور خود پارسا متقی پرہیزگار تھیں، اس لیے بھی ہمارے لیے مقدس ہیں حضرت مریم۔ لیکن ہم انہیں خدا نہیں مانتے، خدائی میں شریک بھی نہیں مانتے جیسے کہ عیسائی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توحید خالص پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے، کفر سے اور تمام برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت